إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، چاہے وہ معاملہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، کھانے پینے، لباس، بیماری، شفا، ہر اعتبار سے انسان اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کی پیدائش محتاجی کے ساتھ ہے اور اس کا آخری وقت بھی محتاجی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کو ہم نے انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ زندگی میں مختلف مسائل انسان پر آتے رہتے ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی معاشی مسائل آتے ہیں، کبھی سماجی اعتبار سے سماجی مسائل آتے ہیں۔ ہر انسان پر کبھی اپنی ذات کے اعتبار سے، کبھی بیوی بچوں کے اعتبار سے، کبھی رشتہ داروں کے اعتبار سے مسائل آتے رہتے ہیں، اور ان مسائل کا حل انسان اکیلا خود نہیں کر سکتا ہے، وہ الٹیمیٹ نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس کی قدرت میں سب کچھ نہیں ہے کہ اب اس کو تعاون کی، مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اس کو ضرورت ہے، وہ محتاج ہے، وہ دنیوی اعتبار سے بھی محتاج ہے اور دینی اعتبار سے بھی محتاج ہے۔ وہ ہدایت کا محتاج ہے، رہبری کا محتاج ہے، وہ اللہ کی طرف سے فہم کا محتاج ہے، دین کے سمجھنے میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ جب تک کہ توفیق نہ دے اس کو نہیں سمجھے گا، اور اللہ کی مدد کا محتاج ہے اس اعتبار سے کہ وہ دین پر جمیں۔ اسی لیے ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ فرما۔ محتاج ہے وہ، سب سمجھا اب ٹھیک میں میرے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں، نہیں، نبی بھی ہے، اس کو 5 نمازوں میں ہر نماز میں مانگنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ۔ وہ اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے، وہ عمل کے اعتبار سے محتاج ہے۔ اسی لیے جب اذان ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو جواب میں ہم کو سکھایا گیا ہے ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی زور نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔
اور اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی طاقت اپنی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ توفیق دے گا تو ہی انسان کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ تو انسان ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے، چھوٹا بڑا، مرد و عورت، امیر و غریب، ہر ملک کا آدمی، دنیا کے جتنے دور ہیں ان تمام ادوار میں انسان ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا محتاج رہا ہے اور رہے گا، قیامت کے دن بھی۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے آگے فقراء ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، یہ اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے، حمد کے لائق ہے۔ تو بندے کے حصے میں، بندے کی جھولی میں محتاجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی عقل میں چاہے جو بات ہو، لیکن واقعی اس کی حیثیت محتاج ہی کی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے وہ اپنی محتاجی کو بھول جائے، بہت کچھ بھولتا ہے، اپنی اصل حیثیت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، لیکن اللہ نہیں بھولتا ہے۔ اور اکثر اوقات زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے معاملات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ واقعی اس کو اپنی حیثیت یاد آتی ہے۔ اسی لیے مشرکین جب دریا میں، سمندر میں، ناؤں میں جاتے، کشتیوں میں جاتے اور طوفان آتا تو سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی سوئمنگ کیپیبلٹیز کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی ایکسپرٹیز کو بھول جاتے ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ الدین، اپنے پورے عمل کو، اپنی دعا کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وہ بھی شدائد میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جب واقعی پھنس جاتے تو جن کو وہ واقعی بڑا سمجھتے تھے اپنے سے، ان کو اس وقت میں معلوم ہو جاتا تھا، یاد آ جاتا تھا، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اللہ سے یہ چھوٹے ہیں، تو آپ بڑے کو پکارو۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی اصل حیثیت کو بھول جاتا ہے، اور رسم و رواج کی وجہ سے اس کے ذہن پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ غلط تعلیم اس کی فطرت پر ایسے چھا جاتی ہے جیسے کوئی نیند میں اوڑھ کے سو جاتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر چادر، اور اندر سے غفلت کی چادر، دو چادر، اور اس کے اوپر رات کی اندھیرے کی چادر۔ تو ایک آدمی بعض اوقات بھول جاتا ہے، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس اعتبار سے مصیبتیں بھی خیر ہوتی ہیں کہ وہ کم سے کم ایک بندے کو اپنی محتاجی اور اللہ کے مدد کرنے والے ہونے کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ مصیبت اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن بڑی مصیبت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی جہالت اس کے لیے اس چیز میں بھی مانع ہو جاتی ہے۔ غلط تعلیم، غلط رہبری انسان کے لیے ایسے حالات میں بھی اللہ سے جڑنے کی بجائے اللہ کے بندوں سے جڑ کر مخلوق سے مانگنے والا اس کو بناتی ہے، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے مصیبت جب آتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ پھر